آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پاؤں کے نچلے حصے میں خصوصاً ٹخنوں میں سوجن کے حوالے سے۔ اس سوجن کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کے جسم میں کون کون سے مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے نچلے اس حصے میں سوجن ہو گئی ہے؟ اور ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بغیر ادویات کے آپ اس مسئلے کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ پاؤں کے نچلے حصے خصوصاً ٹخنوں کے قریب سوجن آپ کے دل، جگر یا گردوں کے مسائل کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے۔ غذائی لحاظ سے بات کی جائے تو جو لوگ اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان میں جسم کے مختلف حصوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس مسئلے کے حل کے لیے ایسی ادویات تجویز کی جاتی ہیں جس سے ان دردوں میں کمی تو ہو جاتی ہے لیکن ان کو پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ان دردوں میں مبتلا اکثر افراد کو خون پتلا کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں جس سے ان دردوں میں کمی تو ہو جاتی ہے لیکن جسم کے دوسرے حصوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سوجن کی سائنسی وجہ کی بات کی جائے تو ہمارے ہر خلیے میں چھوٹے چھوٹے پمپ ہوتے ہیں جو اس خلیے سے کسی لیکوڈ کو اندر یا باہر بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ اس پمپ کا نام ہوتا ہے سوڈیم پوٹاشیم پمپ۔ جب یہ پمپ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لیکوڈ اس خلیے کے اندر جمع ہو کر رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے اس خاص حصے میں سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پمپ کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کے جسم میں شوگر کی مقدار کا زیادہ ہو جانا ہے۔ جو لوگ چینی یا میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان کے جسم میں شوگر خون کے سرخ خلیات کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں میں جب HbA1c کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو وہ اسی بات کی آگاہی حاصل کرنا ہوتی ہے کہ آپ کی ہیموگلوبن کے ساتھ کتنی اضافی شوگر لگی ہوئی ہے۔ یہ اضافی شوگر اس خلیے کے ساتھ تب تک جڑی رہتی ہے جب تک خون کا وہ خلیہ مر نہیں جاتا اور ہمارے خون کے سرخ خلیے 3 مہینے تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے HbA1c کو 3 مہینے کی شوگر لیول کا ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ میٹھا یا میٹھے سے بنی ہوئی چیزیں اور کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم میں موجود پروٹین کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غذائیت اور آکسیجن جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک مناسب مقدار میں پہنچنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جسم میں خون کا بہاؤ بھی متاثر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک مناسب خون نہیں پہنچتا تو وہاں پر فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے جس سے جسم کے اس حصے میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ میٹھے کے زیادہ استعمال کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے جسم میں سوڈیم کی ریٹینشن ہے جس کی وجہ سے جسم کے خلیات میں فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے اور سوجن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے اعصابی خلیات بھی شدید متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے تلووں میں جلن اور درد کا احساس ہوتا ہے، ان میں سوئیاں چبھتی ہیں اور سن ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر شوگر کے مریضوں میں پاؤں کے تلووں کی سوجن، جلن اور درد زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس سوجن کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کے جسم میں پوٹاشیم کی مقدار کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی قدرتی غذائیں ہیں جن کو آپ روزمرہ کی مقدار میں استعمال کر کے ان سے پوٹاشیم حاصل کر کے اس سوجن کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جن میں مختلف قسم کی بیریز، کیلے اور سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال سر فہرست ہے۔ پوٹاشیم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جسم میں میگنیشیم کی مقدار کو بھی پورا رکھنا ہوتا ہے۔ میگنیشیم کی کمی کی علامات میں پٹھوں کا درد، کھچاؤ، جسم کی کمزوری، نقاہت شامل ہیں۔ کچھ ایسے بیج ہیں جن کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر کے میگنیشیم کی کمی کو بہت اچھے سے پورا کر سکتے ہیں۔ ان میں کدو کے بیج اور سورج مکھی کے بیج شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیوں میں بھی بہترین میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ کیلشیم اور میگنیشیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وٹامن ہوتا ہے جس کی کمی آپ کو ٹانگوں کی سوجن میں مبتلا کر سکتی ہے۔
اور وہ ہے وٹامن B1۔ جب آپ چینی کھاتے ہیں تو اسے توڑنے کے لیے اور اس سے انرجی حاصل کرنے کے لیے جو انزائم سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کی صحیح کارکردگی کے لیے وٹامن B1 انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن B1 آپ کے لیے بطور اینٹی آکسیڈنٹ کام کرتا ہے، جو آپ کے اعصابی نظام کو مضبوط رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جسم میں وٹامن B1 کی کمی ہوتی ہے تو دوسری کئی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے تلووں کی جلن، سوجن اور درد ہونے لگتی ہے۔ جن چیزوں میں وٹامن B1 کی مقدار اچھی پائی جاتی ہے، ان میں انڈے، مچھلی، خشک میوہ جات، براؤن رائس اور دہی شامل ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ اپنے جسم میں وٹامن B1 کی مقدار کو پورا کر دیتے ہیں تو آپ کے خون کے سرخ خلیات بہترین کام کرنے لگتے ہیں اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں غذائیت اور آکسیجن مناسب مقدار میں متواتر پہنچتی رہتی ہے۔ خون کا بہاؤ درست ہو جاتا ہے، جس سے سوجن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو بھی پاؤں کی سوجن کا مسئلہ رہتا ہے تو آج ہی چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں اور اپنے جسم میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور وٹامن B1 کی مقدار کو پورا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سوجن سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔